قرآن کا کوئی بھی واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، قرآن کا کوئی بھی قصہ صرف قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ہر واقعہ، حدیث کا ہر واقعہ وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے تمام واقعات عبرت کے لیے، احادیث میں ذکر کیے ہوئے سارے واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے، اور میرے بھائیوں تاریخ میں ذکر کیے سارے واقعات بھی عبرت اور نصیحت کے لیے۔ آج 10 محرم الحرام کو ہر منبر اور محراب پہ واقعہ کربلا کا تذکرہ، واقعہ کربلا کی تفصیلات، لیکن میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی واقعہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی واقعہ صرف دہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا، تاریخ کا ہر واقعہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث کے واقعات اور اسلامی تاریخ کے واقعات میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کریم کے سارے واقعات اور احادیث میں بیان کیے ہوئے سارے واقعات حق اور سچ ہیں، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کی آمیزش اور کسی قسم کی خلاف حقیقت بات نہیں ہے۔ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ لوگوں، قرآن کے جتنے واقعات ہیں سارے کے سارے واقعات حق اور سچ ہیں، احادیث کے سارے واقعات حق اور سچ ہیں۔ تاریخ چونکہ انسانوں نے لکھی ہے، اور انسانوں میں متقی، اللہ سے ڈرنے والے، کامل ایمان والے بھی ہیں، اور بہت سے حالات سے متاثر ہونے والے بھی ہیں، بہت سے مفاد پرست بھی ہیں، بہت سے اپنی اغراض، اپنی خواہشات کے بندے بھی ہیں۔ تو اس لیے تاریخ کے واقعات کی ہرگز وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو قدر و منزلت قرآن و سنت کے واقعات کی ہے۔